پیپلز پارٹی بلاول بھٹو لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. سب کے سامنے ہے. اس حکومت اور ان کے نمائندے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ تعالی ہمارا موبلائزیشن جاری ہے اور ہمارا مطالبہ بھی آپ سب کے سامنے ہے کہ 31 جنوری تک عمران خان صاحب کو مستعفی ہونا پڑے گا. آج آپ جانتے ہو اس ڈسمبر 16 اور ڈسمبر 16 پاکستان کی تاریخ میں بہت باری دن ہے. ہمارا ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا اور ڈسمبر 16 پہ اے پی ایس کا حملہ, اے پی ایس پہ جو دہشت گردی کا واقعہ رہا 2014 میں, وہ بھی ہمارے یادوں میں فریش ہے. اور خاص طور پہ جس طریقے سے اس حکومت نے ہمارا اے پی ایس کے بچے کو, ہماری اے پی ایس کے والدین کو لاوارث چھوڑا ہے, ہم اس کو مزاحمت کرتے ہیں. جس طریقے سے ان کے دور میں احسن اللہ احسان جو اے پی ایس کے انسیڈنٹ میں انوالو تھا, وہ سپوزڈلی خود بخود جو ہے وہ جیل سے نکلا ہے, بگورا بنا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمران خان صاحب کی تنقید ہے, جو اپوزیشن کی طرف وہ باتیں کرتا ہے کہ وہ ایمنسٹی نہیں دیں گے, وہ چھوڑیں گے نہیں, یہ تو ملک کے سامنے ہے, دنیا کے سامنے ہے. اگر چھوڑنا ہے اس نے دہشت گردوں کو چھوڑنا ہے, اگر چھوڑنا ہے اس نے ملک دشمن کو چھوڑنا ہے, اور اگر بند کرنا ہے تو جمہوری قوتوں کو بند کرنا ہے, اگر بند کرنا ہے تو سیاسی مخالفین کو بند کرنا ہے, اگر بند کرنا ہے تو بلاگرز اور میڈیا مالکان کو بند کرنا ہے. مگر دہشت گردوں اور اس ملک کے دشمنوں کے خلاف ایکشن لینے میں ہمارا وزیر اعظم میں یہ ہمت نہیں ہے. یہ ایک اور وجہ ہے کہ ہم ڈسمبر 16 پہ اے پی ایس کے جو اینیورسری کی دن ہے, جو برسی کی دن ہے, اس دن پہ ہم وزیر اعظم کا استعفیٰ اس لیے بھی مانگتے ہیں کہ اس نالائق, نااہل اور ناجائز وزیر اعظم کے دور میں ہمارے اے پی ایس کے بچے کو قاتل کو آزادی ملے ہیں, وہ گھوڑے بنے ہیں, اور یہ حکومت کوئی کوشش نہیں کر رہے کہ ہمارے اے پی ایس کے بچوں کے قاتل کو جیل میں ڈالا جائے. یہ حکومت کوئی کوشش نہیں کر رہے کہ جو مشکلات کا سامنا یہ ملک کے عوام کر رہے ہیں, مہنگائی کی صورت میں, بے روزگاری کی صورت میں, غربت کی صورت میں, وہ کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ عوام کے ان مشکلات میں کوئی کمی آئے. چینی کا بحران, آٹا کا بحران, پیٹرول کا بحران, اور اب سردیوں کا مہینے ہیں, اور ہم گیس کا بحران کو بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ اس لیے نہیں کہ یہ مینیج نہیں ہو سکتا تھا, یہ صرف اس لیے کہ یہ حکومت کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے ہمارے عوام ضرورت سے زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. آج پاکستان کے لیے یہ بہت شرمندہ موقع ہے کہ ہمارا انفلیشن ریٹ ہو تو پھر ہم پوری ریجن سے آگے ہیں, ہمارا گروتھ ریٹ ہو تو ہم پورے ریجن سے پیچھے ہیں, ہمارا انفلیشن ریٹ افغانستان سے بھی زیادہ ہے اور ہمارا گروتھ ریٹ افغانستان سے بھی کم ہے. یہ اگر پاکستان کی تبدیلی ہے جس میں پاکستان کے عوام نے مہنگائی, بے روزگاری اور غربت کی صورت میں اس حکومت کا نااہلی کی بوجھ کو اٹھانا ہے, تو پورے پاکستان کا آواز ہے کہ عمران خان کو جانا پڑے گا. بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی کل شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی, تقریباً آپ کی 1 سے 1 گھنٹے سے زائد ملاقات رہی, تو شہباز شریف نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی ہے, تو کل آپ کی ملاقات مفاہمت پہ ہوئی یا پھر وہ بھی پی ڈی ایم کے تمام موقف جو رکھا ہوا پی ڈی ایم نے؟ ہمارا بیسکلی ہمارا ملنے کا مقصد تعزیت کا تھا. جہاں تک کوئی اوبیسلی دو سیاستدان ملتے ہیں تو تھوڑا بہت سیاسی بات بھی ہوتا ہے. ہمارا زور یونٹی پہ تھا, ہمارا زور ساتھ ملنے کے پہ چلنا تھا, اور ہم اسی ساتھ کے ساتھ, اسی یونٹی کے ساتھ سارے کے سارے فورسز جو پی ڈی ایم میں ہیں, ہم سب کا یہ مطالبہ ہے کہ 31 جنوری تک عمران خان مستعفی ہو. آپ نے انٹرنیشنلی طور پر ہم تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں. اب وہ لوگ کیونکہ خارجہ پالیسی بھی ناکام ہو چکی ہے,
وہ لوگ ذاتی طور پر تنقید بھی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی پر، جن کو پیپلز پارٹی نے پہچان دی. دوسرا میرا یہ سوال ہے جو حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سینٹ کی الیکشن جنوری یا فروری قبل اس وقت کروانے کے حوالے سے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملتان کا جلسہ جو ہے وہ کچھ وزیروں کے لیے بہت مشکل ہے سٹمک کرنے کے لیے. اور جہاں تک سینٹ کے الیکشنز ہے، یہ تو اس بات کے ثبوت ہے کہ حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے. اس کا یہ اعلان کرنا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ سے یا ٹائمنگ پہ وہ چینج کر کے تعمیر کرنے کی کوشش، یہ عمران خان صاحب نے بہت واضح کہہ دیا ہے کہ ہم تمام مسئلوں پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں سوائے کسی کرپشن کے کیسز سے. کل آپ سے پولیس اکیڈمی میں اور پھر نادرا کی امپورٹنٹ ہے، لوگوں کو پاسپورٹس کی بڑی تکلیف ہیں، شناختی کارڈ کی لوگوں کو بڑی تکلیف ہیں. سارا میڈیا انٹیریئر منسٹری کا انشاءاللہ بیٹوں اور بھائیوں کی طرح آپ کی سجیشن کو ساتھ لے کر چلیں گے. اینی کوشچن؟ سر ایک تو ECL کا بتا دیں. ECL میں 400 لوگوں کے نام ہیں، اس کو میں نے کم کرنے کی ہدایت دی ہے. بلا وجہ ECL میں نام نہ ڈالے جائیں. بلیک لسٹ میں بھی ہزاروں لوگوں کے نام ہیں، ان کا میں نے آرڈر دیا ہے کہ ان کو کم کر دیا جائے، بلا وجہ نام جو ہیں نہ رکھے جائیں. شیخ صاحب یہ جو آج میں نے آرڈر کر دیا ہے میرے بھائی، آپ کی جو ایڈوائزز ہوں گی اس پہ میں کام کروں گا. کوئی امیگریشن میں 3 سال سے زیادہ پوسٹ وہ ٹرانسفر ہوگا. اصل آرڈر میں نادرا میں کروں گا جا کے. یہ بات ختم ہو گئی کہ بھئی ٹینٹ ہے فش والی بات نہیں ہے. اور آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے میڈیا کا، جو آپ مشورے دیں گے وہ FIA کی بہتری کے لیے دیں گے. FIA میں بہت ساری کمپلینٹس پڑی ہوئی ہیں، عوامی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے اوپر پچھلے سال سے کوئی کام نہیں ہوا. یہ ابھی آپ نے مجھے کہا تھا، میں نے آج کہا ہزاروں کی تعداد میں پڑی ہوئی ہے. فنڈ کی ضرورت ہے. 2 بلین روپیز ان کو فنڈ دینے کا اعلان کر رہا ہوں. جی شیرا اعزاز سید. اگر آپ کہیں گے تو ہر مہینے ایک کانفرنس رکھ لیا کریں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں آج میرا پہلا دن ہے، آپ کے مشوروں سے چلیں گے. آپ کے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہے، میرے پاس FIA کا ایکسپیرینس نہیں، میرے پاس نادرا اور پولیس کا ایکسپیرینس ہے. شیخ صاحب یہ جو جعلی پولیس مقابلوں میں بے گناہ وہ یار چھوڑے، FIA دے رہا ہے. FIA شیخ صاحب ادھر سنیے گا جی. شیخ صاحب اعزاز سید انشاءاللہ سب ٹھیک کریں گے اور صحیح سوال تیار کریں نادرا کے لیے. PDM کا دیکھیں، PDM کو جو بلاول اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ بلاول نے کہا شہباز شریف کو کہ مریم کی بجائے آپ اپنا جو اختیار ہے. یہ مجھے نہیں پتا. میں بلاول پیپلز پارٹی کو اس سیاست میں بہتر پوزیشن میں دیکھ رہا ہوں، اور شہباز شریف بھی مذاکرات کا حامی ہے اور مشاورت کا حامی ہے. جس شہباز شریف کو میں جانتا ہوں، آج کے شہباز شریف کو میرا نہیں پتا. دو چیزیں میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ حالات میں بہتری کی طرف دیکھ رہا ہوں. اگر وہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، کل عمران خان نے مجھے کہا تم میڈیا پہ جا رہے ہو، انہیں کو بڑے شوق سے دو. اور عمران خان نے رات مجھے کہا کہ وہ جب آنا چاہتے ہیں آئیں، لیکن میں درمیانی چاہتا ہوں کہ معاملات. میں دیکھیں ابھی تو آج میں نے بریفنگ لی ہے، آپ کو کہا کہ انشاءاللہ کوئی تاریخ مہینے کی پہلی رکھ لیا کریں گے اور یہاں آپ کی رائے سے اس کو چلائیں گے. جعلی انعامی اسکیمیں بھی اور جعلی انعامی اسکیموں کے خلاف بھی تھا. لاسٹ کے لیے کیا کر رہے ہیں شیخ صاحب؟ میں نے یہ نہیں کہا. یہ سر نہیں، میں نے کہا اس کی جمہوری روایات ہیں، وہ جمہوری. دیکھو یار مجھے سب کے سامنے تو ایسے دیکھیں، بلاول بھٹو نے جلسہ میں جو کچھ کہا، میری جان سنیں، بلاول بھٹو نے جو کچھ جلسے میں کہا میرے بچے، وہ تقریریں ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے، لگا دیں گے قربانی سے پہلے قربانی ہوگی. ہوتی کوئی نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کے لحاظ ہوں گے. عمران خان 5 سال پورے کرے گا. آپ کی والدہ نے ہمیشہ مقاومت کی بات کی. 40 لوگوں کے CNR میں میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے، آپ
اتنی اسٹیم میں چلے گئے ہیں کہ آپ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے, آپ بات ہی نہیں کر سکتے, اور آپ کہتے ہیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیشہ مزاحمت کی سیاست کی, ریزسٹنس کی سیاست کی, لیکن کامیابی حاصل کرنے کے لیے, اس ملک کی جمہوری نظام میں ترقی لے آنے کے لیے وہ اپنا مفاہمت کے تھرو اور ڈائلاگ کے تھرو جمہوریت کے لیے کامیابیاں حاصل کی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مزاحمت کے تھرو مشرف کو اور دہشت گردوں کو للکارا, اور ڈائلاگ کے تھرو مشرف سے وردی بھی اتارا, اور اس ڈکٹیٹر کو, اس آمر کو نکالنے کے لیے ایکسپوز کیا تھا اور ہمیں وہ راستہ دلوایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو لڑتا بھی تھا, مزاحمت بھی کرتا تھا, مگر بھارت کے ساتھ مذاکرات کر کے 90,000 آپ کے جنگی قیدی بھی واپس لے کر آئے, پاکستان کا کھویا ہوا زمین بھی واپس لے کر آئے. ہم دونوں ٹولز استعمال کرنے جانتے ہیں, ہم اپوزیشن کرنے جانتے ہیں, ریزسٹنس کرنے جانتے ہیں. جہاں ہم کہتے ہیں کہ اب بات کرنے کے وقت گزر چکا ہے, وہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اب اس کا استعفیٰ لے رہے ہیں, ہم اپنے تحریک چلا رہے ہیں, اور یہ جو وقت ہے, اس وقت میں ہم کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے ہیں. ہاں, عمران خان چلے جائے, عمران خان اپنا عہدہ چھوڑے, پھر وہ سپیس پیدا ہوگا, وہ پلیٹ فارم پیدا ہوگا, وہ طریقہ کار پیدا ہوگا. وہ ہم جمہوری کو تو آپس میں بات کر سکتے ہیں, آپس میں ہم سلوشنز نکال سکتے ہیں, لیکن اس قسم کے نظام میں جہاں ہمارا کٹ پتلی وزیر اعظم ہے, جہاں ہمارا کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہے, کٹ پتلی اسپیکر ہے, ہمارا کوئی گنجائش نہیں. اس صورتحال میں ایسے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ پی ڈی ایم میں ایسے کوئی جماعت ان قسم کے فورسز سے ان صورتحال میں انگیج کر سکتے. اعتراض صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ نے لانگ مارچ کا اعلان کیا, میں نے کہا اعتراض صاحب آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. لانگ مارچ کا آپ نے اعلان کیا ہے, آپ اسلام آباد کی جانب اگر لانگ مارچ کرتے ہیں تو عدلیہ بحالی والا اگر کام ہو جائے کہ وہاں سے فون آ جائے تو آپ کے ٹھیک ہے ہم لانگ مارچ ختم کرتے ہیں, عمران خان استعفیٰ دے رہے ہیں, تو ان کی عدلیہ والا کام میں ایک غلط فہمی ہے. کوئی فون کال آیا تھا, حقیقت میں یہ ہے کہ صدر زرداری صاحب کو ہمارے اپنے پارٹی ممبرز نے منایا تھا خود. ہم نے پھر فون کالز کروائے کہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں, لیکن آپ تک اور میڈیا تک جو بات رپورٹ ہوا تھا وہ دوسرے قوتوں کی فیس سیونگ کے لیے الگ طریقے سے رپورٹ ہوا تھا. اور اس وقت جو ہے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, اس وقت ہم پاکستان میں حقیقی جمہوریت بحال کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ جو تاریخی معاشی بحران ہے جس کو ہم نے نہ ضیاء کے دور میں دیکھا, نہ مشرف کے دور میں دیکھا, نہ کسی کے دور میں دیکھا, جہاں ہمارا گروتھ ریٹ نیگیٹو 0.4% ہے, جہاں ہمارے عوام تاریخی مہنگائی, تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہم ان کو ایسا حقیقی جمہوری نظام دلوانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے مسائل کا حل نکال سکے, اور کسی کی ذاتی انا کی وجہ سے, کسی کی نالائکی اور ناکامی کی وجہ سے ان کا ضرورت سے زیادہ بوجھ کو اٹھانا بھی نہ پڑے. آپ سب کا بہت شکریہ.